الرحمن الرحیم۔ آج کی اس بزم پربہار کے صدر ذی وقار، صدر مہراج، آبرو جمعیت، پاسبان جمعیت، قائد جمعیت حضرت مولانا حافظ ندیم صدیقی صاحب مد ظلہ العالی، آج کے ہمارے مہمان مقرر حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء مراٹھواڑہ، صدر جمعیت علماء ضلع دھلیا حضرت مولانا مفتی سید قاسم جیلانی صاحب مد ظلہ العالی، بے لوث خدمت کرنے والی شہر عزیز مالیگاؤں کی بے مثال نادر المثال شخصیت عظمیٰ ایڈوکیٹ مومن مجیب صاحب، سماجی، فلاحی، دینی، ملی، مذہبی، تعلیمی عصری دانشگاہوں کے روح رواں نائب صدر جمعیت علماء الحاج شاکر حسین صاحب زید مجدہم، پورے ضلع ناسک سے آئے ہوئے تمام ہی صدور، نائب صدور، جنرل سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری، خازن اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب بہت ہی بامقصد لیکن مختصر وقت کو لیے کے بیٹھے ہیں۔ اصل باتیں تو ہمارے مہمان مقرر اور صدر مہراج انشاءاللہ کریں گے۔ اغراض و مقاصد کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے۔ پہلے سے ہی ہمارا یہ اجلاس تاخیر سے شروع ہوا ہے، اس لیے وقت کو سمیٹتے ہوئے، اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے میں بہت ہی مختصر انداز میں آئے ہوئے تمامی کلیدی عہدیداران، ذمہ داران سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب جمعیت علماء کے عہدیدار تو ہیں لیکن قوم و ملت کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس جماعت، اس جمعیت سے جوڑا ہے جس کو چند سرفروش، باضمیر اہل اللہ، علماء ربانیین اور امت کے خیرخواہ لوگوں نے سر جوڑ کر بیٹھا اور سن 1919 میں جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی۔ چھوٹی سی مسجد تھی، چند نفوس پر مشتمل یہ کمیٹی تھی، لیکن جذبہ صادق تھا، نیک نیتی تھی، خلوص تھا، للہیت تھی، قوم و ملت کی فلاح بہبودگی کے لیے تن من دھن سے اپنے آپ کو نثار اور قربان کرنے کا جذبہ تھا۔ آج پورے ملک بھارت کے ہر صوبے، ہر ضلع، ہر گاؤں، ہر قریہ، ہر دیہات، ہر محلے کے اندر ہمارے علماء ربانیین کی قائم کردہ یہ جماعت، جسے ہم جمعیت علماء ہند کے نام سے یاد کرتے ہیں، الحمدللہ یہ قائم ہے۔ اور پورے ملک بھارت کے اندر تقریباً کم و بیش 2 کروڑ سے زیادہ اس کے ممبران ہیں، اور ہر عہدیدار الحمدللہ سب سے پہلے جمعیت کے اصول، پالیسی، کاز اور اس کے دستور کو دیکھتا ہے اور پھر اپنے آپ کو اس پر فٹ کر کے قوم و ملت کی فلاح بہبودگی کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے۔ یاد رکھیے، جمعیت ایک تناور درخت ہے، جمعیت ایک ایسا شجر سایہ دار ہے جس کی ہر ٹہنی پر پھل لگے ہیں، جس کی ہر شاخ پر پھول کھلے ہوئے ہیں، جس کا ہر نمائندہ، جس کا ہر عہدیدار عہدے کے ساتھ ساتھ ایسا ذمہ دار ہے کہ پورے ملک بھارت میں اسلامی تشخص کے ساتھ
مسلمان کیسے زندگی بسر کرے، اس کے لیے ہر ممبر، ہر عہدیدار اپنے آپ کو فنا کیے ہوئے ہیں، قربان کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے صدر محترم، صدر ذی وقار، صدر مہاراشٹر، فخر مہاراشٹر، میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت والا کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ سالہ سال کی قربانی، بڑوں کی خدمت گزاری، اپنے آپ کو قوم و ملت کے لیے فنا کر دینے کا جذبہ آج الحمدللہ ہمارے اپنے سامنے سن 2009 سے حضرت والا بلا کسی مقابلے کے تسلسل کے ساتھ پورے مہاراشٹر کے صدر ذی وقار بنے ہوئے، اور ہماری دعائیں ہیں، ہماری تمنائیں ہیں کہ حضرت جب تک بقید حیات رہیں پورے مہاراشٹر کی اسی طریقے سے آبیاری کرتے رہیں، نگرانی فرماتے رہیں، اور پورے مہاراشٹر ہی نہیں پورے ملک ہندوستان کے اندر حضرت کا فیض اسی طریقے سے جاری اور ساری رہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے صدر محترم مہاراشٹر کے صدر ہیں، لیکن حضرت کی قربانیوں کو دیکھ کر، حضرت کے اندر جو قوم کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہے، اس کو دیکھ کر ہمارے قومی صدر اور قومی جتنے نمائندے ہیں، انہوں نے حضرت والا کو مزید 4 صوبوں کی بھی ذمہ داری دی ہے۔ آسام، آندھرا پردیش، راجستھان، گجرات کے حضرت آپ سرور ہیں۔ ان کی یہ خدمات کہ پورے مہاراشٹر کے اندر صرف 36 اضلاع ہیں، لیکن آپ کو پتہ چلے کہ کوئی ایسا ضلع نہیں ہے جس میں حضرت کی قربانیاں نہیں پہنچی ہو۔ ہر ضلع کے اندر جمعیت قائم ہے۔ 2 ضلع ایسا ہے جو آپسی خلفشار بولو یا کسی اور وجہ سے وہاں جمعیت قائم نہ ہو سکی، لیکن حضرت کی دوربین نگاہیں وہ تھی کہ باہر کے لوگوں کو کھڑا کر دیا کہ ہمارے مہاراشٹر کا کوئی ضلع ایسا نہ ہو کہ جہاں پر جمعیت قائم نہ ہو۔ 356 تحصیل ہے، الحمدللہ 348 تحصیل کے اندر حضرت کا یہ لگایا ہوا پودا شجر سایہ دار بن کر قوم و ملت کے لیے اپنے آپ کو فنا کیے ہوئے ہیں۔ جمعیت کیا ہے؟ یہ ہمارے بوڑھوں کا لگایا، ہمارے بزرگوں کا لگایا ہوا، ہمارے بڑوں کا لگایا ہوا وہ پودا ہے جس کے سائے کے اندر آج ہم بڑے چین، سکون، عافیت، اطمینان، راحت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا مساجد، کیا مدارس، کیا خانقاہ، کیا اسکول، کیا نصاب اسکول، سب کچھ الحمدللہ جمعیت دیکھتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وقف ترمیمی بل پر ابھی حضرت نے اور ہمارے قومی صدر حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب نے جو بے مثال خدمات انجام دی ہے وہ ہر ایک کی نظروں کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے شہر مالیگاؤں کی ایک مایہ ناز، نامور، بے لوث خادم بلکہ خاموش خدمت گزار الحاج ایڈوکیٹ مومن مجیب صاحب تشریف فرما ہے۔ خاموشی کے ساتھ قوم و ملت کی خدمت کرنا ان کی اپنی شناخت ہے، ان کا اپنا شعار ہے، ان کی اپنی پہچان ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، رات میں 3 بجے حضرت بیدار ہوتے ہیں، سب سے پہلے رجوع اللہ، اور اس کے بعد پوری دنیا کے بڑے بڑے لائر، بڑے بڑے جسٹس اور بڑے بڑے ماہر قانون داں سے حضرت رابطے میں رہتے ہیں، اور ملک بھارت کے اندر اسلام اور مذہب اسلام اور اہل اسلام کے لیے کیا سازش پنپ رہی ہے، کیا بل لاگو کیا جا رہا ہے، اس کے سد باب کے لیے، اس کے حل کے لیے الحاج ایڈوکیٹ مومن مجیب صاحب تن من دھن کے ساتھ رات کی تاریکی سے اپنے آپ کو قربان کیے ہوئے ہیں۔ میں زیادہ گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھتا، بس میں آپ حضرات کا سب سے پہلے اس طور پر کہ آپ آئے ہیں، ہماری آواز پر لبیک کہا ہے، آپ کے آنے کا ہم والہانہ شایع نشان استقبال کرتے ہیں، اور یہاں پر ہمارے اکابرین جمعیت کو مضبوط کرنے کے لیے عہدے دار ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری ہے، یہ سب باتیں بڑوں کی زبانی سنیں گے تو انشاءاللہ کارآمد بھی ہوگی،
مفید بھی ہوگی، نفع بخش بھی ہوگی اور سود مند بھی ہوگی۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جس نیک نیتی جذبہ صادق کے ساتھ آج کا یہ تربیتی ورکشاپ منعقد کیا گیا ہے، اللہ اس میں ہمیں نمایاں طور پر کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔